اسلام لانے سے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن عصام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ سے بیعت کر لوں۔ بس آپ نے اپنا داہنا ہاتھ آگے کر دیا، بس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا؟ یعنی تم نے اپنا ہاتھ واپس کیوں کھینچ لیا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ کہ میری خطائیں بخش دی جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا پہلے سب گناہوں کو ڈھا دیتا ہے؟ اسلام قبول کرنا پہلے سب گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث بخاری شریف میں آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی بندے نے کی 10 گنا سے اللہ رب العزت 700 گنا تک نیکیاں، اور برائی کرنے پر اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہے۔ برائی کی وہ ایک ہی برائی لکھی جائے گی، 2 نہیں لکھی جائیں گی، 10 نہیں لکھی جائیں گی، اور نیکی پر ثواب مل رہا ہے 700 گنا تک۔ ایک نیکی کی اور 700 تک گنا، اور برائی کرتا ہے انسان تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرمائے اور معاف فرما دے۔ اس ایک برائی سے بھی اللہ درگزر فرما کر اسے بھی معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیو، اسلام ایسا پیارا اسلام ہے ہمارا دین اسلام، جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری ہو، اور آخری وقت میں اگر اسے کلمہ نصیب ہو جائے تو وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں، ایک گناہ بھی نہیں رہتا۔ ایسے فرمایا ہجرت کے موقع پہ بھی، کیونکہ پچھلے زمانے میں حالات ایسے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی، اور ایسی تکلیفیں ہم برداشت نہیں کر سکتے جیسے وہاں اس پچھلے دوروں میں صحابہ کرام نے تکلیفیں برداشت کی۔ پھر وہ اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے بھی پچھلے گناہ معاف۔ ایسے ہی جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، فرمایا گیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے تو ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے، اور اتنا پیارا اسلام، دین اسلام کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اب ایک نیکی کریں تو 700 گنا تک نیکی لکھی جائے گی، اور برائی کرتے ہیں تو صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی، تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت ہم سے دین کا کام لے لے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے، برائی سے بچا لے۔ کیونکہ ابھی ہم جو بھی جمع کریں عمل کا صندوق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مجلس بیٹھی تھی، تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہا، دیکھو، مال، دولت، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، رشتہ دار بھی یہیں رہ جائیں گے، اور نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ابھی جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں وہ صندوق کے اندر جمع ہو رہے ہیں ہمارے، اور جتنی زندگی ہے نیک اعمال کر لیں، پھر قبر میں جب جائیں گے تو پھر ہمارے یہی نیک اعمال کام آئیں گے۔ کیوں کہ مال و دولت یہیں کا یہیں رہ جائے گا، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ 3 دوست لگے ہوئے ہیں۔
وہ دوست ایک مال کی صورت میں ہے، ایک رشتہ داروں کی صورت میں ہے، اور ایک اعمال کی صورت میں ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، جیسے ہی میں گیا یا آپ لوگ گئے تو مال کسی اور کا ہو جائے گا، وہ ہمارا مال نہیں رہے گا۔ مال بس یہاں تک ہے، بس مرنے کے بعد مال کسی اور کا ہو گیا۔ یہ دوست ہے، یہ دوست ناکارہ ہے، کیوں کہ اس نے آخر تک ساتھ نہ دیا اس مال نے۔ اور دوسرا دوست رشتہ دار ہے، اگر ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے، وہ نلا دلا کر جنازہ ہمارا پڑھا کر قبرستان تک بس دفنا کر وہیں سے واپس آ جائیں گے۔ یہ رشتہ دار بھی قبر کے اندر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ دوست بھی فارغ ہے۔ اور تیسرا دوست جو اعمال ہیں، یہی کام آئیں گے، یہ قبر میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ قبر کے اندر چلے جائیں گے، منکر نکیر کے سوالات میں بھی یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اب بتائیں کہ دوست ہمارا کون سا ٹھیک ہے؟ مال دوست ٹھیک ہے، یا رشتہ دار دوست ٹھیک ہے، یا یہ نیک اعمال ہمارے؟ پھر دوست تو ہمارا جو آخری وقت تک ہمارا ساتھ دے رہا ہے تو اعمال ہے۔ اس نیک اعمال کو ہم جتنا زندگی تھوڑی سی ہے، جتنا کر سکیں تو نیک اعمال کریں۔ کیا پتہ زندگی کا ختم ہو جائے اور ہم نیک اعمال نہ کر سکیں۔ تو ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ جو ہم پڑھ کر بھیجتے ہیں نا، یہ فوراً ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور سب کو ملتا ہے۔ ہم بھیجتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا، اور سب کو پہنچتا ہے اور پورا پہنچتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ خاص کر ہمارے والدین کو، جو ہمارے رشتہ دار چلے گئے، اور انہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ہم جو کچھ بھیج رہے ہیں وہاں سارے لوگ یہ اکٹھا کر رہے ہیں نیکیاں۔ تو ایک بزرگ بیٹھا ہے، وہ نیکیاں نہیں اکٹھے کر رہا۔ خواب دیکھنے والا خواب کہتا ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں اکٹھا کرتے؟ کہا میرا بیٹا ہے، الحمدللہ وہ قرآن پاک کا حافظ ہے، حلوائی کی اس کی دکان ہے، وہ وہاں اپنا سامان بھی بیچتا رہتا ہے، مٹھائی، اور قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے، اور ثواب مجھے پہنچاتا رہتا ہے۔ مجھے نیکیاں اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نیکیاں اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے دنیا میں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیک اولاد بخشے نہ بخشے، کہ اس نے نیک اعمال کیے، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر اذکار کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ بخشے نہ بخشے فوراً والدین کو پہنچ جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے فرض نماز پڑھی، ایک طرف سلام پھیرا، نماز ختم ہوئی اور یہ نماز اڑتی اور والدین کے پاس چلی جاتی کہ اب یہ اس کا ثواب لو، آپ کے بچے نے نماز پڑھی ہے۔ تو نیک اولاد صدقہ جاری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو حافظ، قاری، عالم بنائیں، تاکہ دنیا جیسے آج ماحول چل رہا ہے، فتنے کا دور ہے، یہ دین کا کام کریں گی ہماری اولادیں۔ کل کو ہم نے قبرستان جانا ہے، مرنا ہے، من و من مٹی کے اندر جانا ہے، تاکہ یہ قرآن پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، دین کے نیک اعمال کریں گے تو ہمیں ثواب تو ملے۔ آج ہماری اولاد نیک ہوگی، کل کو وہ اپنی اولادوں کو نیک بنائیں گے، ایسے پھر چلتا رہے گا، نہیں تو پھر عذاب بڑا سخت ہے۔ اب وہ نیکیاں اکٹھی نہیں کر رہا، کیونکہ پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا، قرآن پڑھ رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے۔ اب خواب دیکھنے والا اٹھتا ہے اور جاتا ہے اس حلوائی کی دکان پہ، دیکھتا ہے کہ بھائی کیا کر رہا ہے، دیکھا کہ وہ مٹھائی بھی لوگوں کو دے رہا ہے، گاہکوں کا رش بھی ہے، اور زبان پہ اس نے دیکھا کہ وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، وہ شخص قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں ایسے، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو کہتا ہے ہاں میں سارا دن قرآن پڑھتا ہوں، اور آج ہماری زبانوں پر سارا دن دنیا کی باتیں، سیاست کی باتیں، سارا کچھ ہمارے پاس، تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے بہت، لیکن ہم دنیا میں گزار رہے ہیں۔ جیسے فری ٹائم ملے ذکر اذکار کر لیں، اللہ اللہ کر لیں، کلمہ شروع کر دیں، استغفار کی تسبیح کر دیں، کتنی تسبیحات ہیں، لیکن نہیں۔ اب وہی خواب دیکھنے والا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ خواب دیکھتا ہے۔ کیا خواب دیکھتا ہے؟ پھر وہ شخص بھی، بوڑھا شخص بھی نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اب نیکیاں اکٹھی کیوں کر رہے ہو؟ کہا وہی میرا بیٹا بھی فوت ہو گیا اور وہ بھی آ گیا، اب بھیجنے والا پیچھے کوئی نہیں، ہم بھی نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ اب بیٹا بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اب پیچھے کوئی نہیں ہے۔ جو باپ کو بھیجتا تھا، باپ بھی چلا گیا، وہی بیٹا بھی چلا گیا، اب پھر جو ہم بھیجتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں، اور وہی پھر وہ بھی اکٹھا کر رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا دیکھو، بیٹا بھی اگر اپنے بچوں کو
قرآن سکھا جاتا، حافظ قاری عالم بنا جاتا تو وہ بچے بھی پڑھتے تو پھر انہیں ثواب پھر ملتا، پھر بھی نہ یہ اکٹھے کرتے۔ تو میرے بھائیوں کوشش کریں، نیک سے نیک اعمال کریں، دنیا کے فتنے سے بچیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ قاری عالم بنائیں، دین کا داعی بنائیں، نیک اعمال میں لگائیں۔ کل کو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آنے کی ترتیب ہے، پھر جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بیٹا زندہ ہے، باپ چلا جائے گا، کیونکہ باپ تو پہلے آیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دعا کریں اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ سب لوگ بھی اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو حافظ قاری عالم بنائیں، تاکہ ہم بھی، ہماری اولاد پھر اوروں کو بھیجے۔ آج ہم کسی کو بھیجیں گے نا، کل کو ہمیں بھی کچھ بھیجیں گے۔ آج ہم کسی کو نہیں بھیجیں گے، کل کو ہمارے پاس بھی کوئی درود و سلام نہیں بھیجے گا، کوئی نیک اعمال نہیں بھیجے گا۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب العالمین غفور الرحیم ذات، مہربان ذات، یا اللہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تیری ذات بڑی مہربان ذات ہے۔ یا اللہ تو کتنا یا اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے۔ یا اللہ ہم پھر بھی گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی یا اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لت پت بھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمارا رزق بند نہ کیا۔ یا اللہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیری ذات بڑی مہربان ذات، یا اللہ ہمارا پھر بھی ہمیں کھلا رہا ہے، یا اللہ پلا رہا ہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آ رہے۔ یا اللہ یہ دل تیرے قبضہ قدرت میں، بس یا اللہ دین کی طرف پھیر دیجیے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ بس آپ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے۔ یا اللہ قیامت کے دن، یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اب تک جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھائی آئے بیٹھے ہیں، ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار جو چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھائی اس ٹائم آئے بیٹھے ہیں، نرم نرم بستروں کو چھوڑا، یا اللہ تیری توفیق سے یا اللہ فجر کی نماز با جماعت ادا کی۔ یا اللہ ان کی جو نیک تمنا ہے، جو نیک خواہشات ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ جو مانگا ہے وہ عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔